اللہ رب العزت نے جب سے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے، جب سے اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، اللہ رب العزت نے گویا کہ محرم الحرام کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ محرم الحرام کے دو رخ۔ جب بھی اللہ رب العزت نے کسی نبی کو، کسی ولی کو، غوث قطب کو، ابدال کو، بزرگ کو فضیلت، عظمت اور بزرگی دی تو محرم الحرام کا انتخاب فرمایا، اور جب بھی اللہ رب العزت نے شیطان کو، ابلیس کو، مغرور کو، فرعون کو، قارون کو تباہ و برباد کیا، ذلیل اور رسوا کیا، تو بھی محرم الحرام کا انتخاب کیا۔ گویا اللہ رب العزت نے محرم کے دو حصے کر دیے کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کو، اپنے پیاروں کو بزرگی دی، فضیلت دی، عظمت دی، تو بھی محرم کا انتخاب کیا، اور اپنے دشمنوں کو، اپنے پیاروں کے دشمنوں کو ذلیل اور رسوا کیا تو بھی محرم کا انتخاب۔ جب حضرت آدم کا خمیر بنایا گیا اور پھر اس میں روح ڈالی گئی، پھر فرشتوں سے ان کو سجدہ کروایا گیا اور ان کے سر کے اوپر خلافت کا تاج رکھا گیا، تو اللہ رب العزت نے محرم الحرام کا انتخاب فرمایا۔ اور پھر شیطان مردود کو جب فرمایا اخرج فإنک رجیم، اور شیطان کے مقدر میں ضلالت آئی، اللہ رب العزت کی دھتکار آئی، تو بھی محرم الحرام کے مہینہ میں آئی۔ اور جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 مہینے تک طوفان نوح میں چکر کاٹتی رہی اور پھر کنارے جا کے لگی، تو وہ بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ الحرام کے مہینے میں قوم نوح کے بدمعاش، بد کردار، مشرک لوگ برباد ہوئے، تو بھی محرم الحرام کا مہینے کا انتخاب۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریائے نیل کو پار کیا اور قوم موسیٰ کو یعنی اپنی قوم کو فرعون سے نجات دلائی، تو محرم الحرام کا مہینہ تھا، اور فرعون غرق اور برباد ہوا تو بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ اسی طرح آگے چلیے، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت نصیب ہوئی تو بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے شہادت کے رتبے پہ فیض کیا تو بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا، اور یزید اور اس کے حواریوں کے مقدر میں قیامت تک کے لیے ذلت اور رسوائی آئی تو بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، محرم الحرام ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو ایک تاریخی حیثیت دی ہے۔ اس کی فضیلت، اس کی عظمت، اس کا احترام وقت کے کافر بھی کیا کرتے تھے۔